أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آیت شریفہ میں خطاب اہل کتاب سے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے خاص طور پر، اور ان تمام انسانوں سے عام طور پر جو اللہ تعالیٰ کو پانے کا اعلان کرتے ہیں، مذہب کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں، جوڑ کر توحید کے راستے کے خلاف چلا کرتے ہیں، عقیدے میں بگاڑ رکھا کرتے ہیں، ان تمام سے خطاب قرآن نے یہاں تک کیا۔ اس وقت جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں تو اس کا ایک پس منظر بھی تھا، وہی پس منظر آج کی دنیا میں بھی ہے۔ جب تک کلام پاک ہے، قیامت تک بھی اس قسم کے دین اور مذہب والے معاملات میں غلط فہمیوں کا شکار ہوئے ہیں، ان تمام کے لیے بھی عام طور پر خطاب ہے، لیکن خطاب میں خاص طور پر اہل کتاب یہود و نصارہ سب سے زیادہ پیش ہیں۔ نصرانیوں کی جماعت بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص طور پر بالواسطہ صحابہ سے بھی یہ مسئلہ تھا۔ ان کا یہ اعلان تھا کہ ہم دین پر قائم ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے دین کے پر قائم ہیں، پابند ہیں، اللہ کو پانے کے صحیح راستے سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں۔ اس مفہوم کو پہلے پارے میں بھی اس کی تفصیل گزری ہے۔ قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، قالت الیہود لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى۔ یہودیوں کا دعویٰ کہ جنت کا حقدار ہے تو صرف یہودی جائے گا، نصرانیوں کا دعویٰ ہے کہ جنت کا داخلہ ملے گا تو صرف نصرانیوں کو ملے گا، اس کے سوا جتنے انسان ہیں یہ دوزخ میں جائیں گے، یہ جنتی نہیں ہے۔ پھر نصرانیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنا یا ثالث ثلاثہ، تین میں کا ایک خدا ہے یا تینوں مل کر ایک خدا ہیں، یہ اس جیسے عقیدے کے اوپر قائم اور باقی تھے ہیں، اور جو اس عقیدے پر نہیں رہا وہ دوزخی قرار دیتے ہیں، جنت کا حقدار نہیں ہے بتاتے ہیں۔ یہودیوں کے پاس عزیر علیہ السلام کو تعظیم کا درجہ، مشرکین مکہ کو، تمام مشرکین کو، آج کی دنیا میں بھی جو پھیلے ہوئے ہیں سب کے سب مشرکین، ان کے عقیدے کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے بیٹیاں ہیں، اسی لیے ان کی بت پرستی میں اکثر و بیشتر پتلے عورتوں کی شکل میں، زنانی شکل میں ہیں، تو وہ انسان مراد نہیں ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں فرشتے ہیں، ایک فرضی ڈھانچہ وہ کھڑا کر لیتے ہیں۔ اور جو مردانی شکل میں بھی ہیں
ان کی بھی تاریخ کسی نہ کسی سے جوڑ کر ایک ڈھانچہ منعقد کر لیتے ہیں۔ اگر تحقیق میں جائیں تو جن کے لیے وہ اپنے اپنے زمانے میں دور میں اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے تھے، انہوں نے اس کا حکم نہیں دیا، یہ اس قسم کے عقیدے میں آگے بڑھے۔ آج کی اس آیت میں ایک بڑی اہم بات ہے جو عقیدے سے بنیادی طور پر عقیدے سے جوڑنے کی بات کہ اس وقت فرما دیا، اللہ نے فرمایا کہ یہ کہہ دو ان سے، اے یہودیوں تم بھی آؤ، اے نصرانیوں تم بھی آؤ، چونکہ تمام کا معاملہ صرف اور صرف اللہ سے متعلق ہے، دین سے متعلق ہے، سب کا مقصد غرض اللہ کو پانا ہے، اللہ کو پانے کا صحیح طریقہ اللہ نے یہ بتایا ہے۔ تو لہٰذا ایک ایسی بات جو تورات میں بھی موجود ہے، جو انجیل میں بھی موجود ہے، جو مقدس کتابیں پچھلے دور میں گزری ہوئی سب میں موجود ہے، وہ توحید کا کلمہ ہے۔ کرتے ایسا ہے کہ اب سب کے سب مل کر ایک کلمہ بمانے کلام، کلام بمانے بات، ایک بات کے اوپر ایسی بات سوائم بیننا و بینکم، ہمارے تمہارے درمیان میں مساوی ہو، اونچ نیچ کا فرق نہیں، چھوٹے بڑے کا فرق نہیں، افضل اور اعلیٰ کے ہونے کا کوئی ایسا مقام نہیں۔ اللہ کے بارے میں ایک فیصلے کے اوپر، ایک فیصلے پر ہم سب کے سب متفق ہو جائیں گے۔ وہ کیا فیصلہ ہے؟ ان لا تعبد الا اللہ، ان لا نعبد الا اللہ۔ ان اور لا کو جب مل جاتا ہے تو اللہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی ہم پرستش نہیں کریں گے، یعنی لا الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ بھی وہی ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، پرستش کریں گے، عبادت کریں گے، حکم مانیں گے، طریقہ اختیار کریں گے صرف وہی جو اللہ کا ہے، اللہ نے فرمایا ہے۔ ولا نشرک بھی، کسی بھی معاملے میں اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک نہیں کریں گے، اس کو برابری کا درجہ نہیں دیں گے۔ بس یہ ایک ہی بات ہے، ہم تمام کے تمام قومیں، تمام مذہب والے بھی اکٹھا اور ایک ہو سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، یہودیوں نے کہا ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کیوں کرتے ہو، شرک کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم شرک کہاں کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک نہیں کرتے، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کوئی بھی کسی کو بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب کا درجہ نہیں دے گا۔ اس فیصلے پہ ہم سب ایک ہو گئے، رب کا درجہ نہیں، رسول ہیں رسول کا درجہ دو، اللہ کے خاص بندے ہیں اس کا درجہ دو، نیک اور صالح ہیں اس کا درجہ دو، لیکن رب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کہاں سے کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں کئی چیزیں تمہارے قوم میں جو راہب ہیں، دین سے جڑے ہوئے، دین میں بڑے بڑے منصب کے اوپر جن کے حکم کو تم مانتے ہو، کیا وہ بعض چیزوں کو حلال قرار دیے تو تم اس کو مانتے نہیں، اس چیز کو حرام قرار دیے تو تم اس کو قبول نہیں کرتے؟ یعنی اللہ کی کتاب سے ہٹ کر کسی چیز کو حلال قرار دے رہے ہیں تو تم اس کو قبول کر رہے ہو، اس سے ہٹ کر کسی چیز کو حرام کر دے رہے ہیں تو تم اس کو قبول کر رہے ہو۔ ہاں یہ تو کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا ذاکا، ارے یہی تو رب ہے نا، جس کو یہی درجہ دینا، کسی کو ربوبیت کا درجہ دینا ہے۔ اس
لیے ہم مسلمانوں کو تاکید فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کوئی ہمارے حلال کو حلال جانتا ہو، ہمارے حرام کو حرام سمجھتا ہو، جو ہمارے قبلہ کو تسلیم کرتا ہو، ہمارے طریقے کے اوپر جانور کو ذبح کرتا ہو، اس عقیدے پر جو قائم ہے وہ مسلمان ہے۔ اب اس وضاحت میں رب، اس لیے قرآن کی پہلی آیت جو اللہ ہے وہ رب العالمین ہے، اسی کی وضاحت پورا کا پورا کلام پاک سارے مسائل وغیرہ واقعات پڑھ کر خلاصہ کھینچ کر لاؤ تو ایک ہی تعلیم دینا ہے کہ اللہ کو رب مانو۔ حقیقت میں کائنات کی ہر چیز کا رب وہی ہے۔ رب کے معنی ذمہ دار، دیکھ بھال کرنے والا، پیدا اس نے کیا، اس کو باقی وہی رکھا ہے، اس میں تغیر تبدیلی وہی پیدا کرتا ہے، اس میں کسی انسان کا دخل نہیں، مخلوقات میں کسی مخلوق کا دخل نہیں، صرف اور صرف اللہ کی قدرت کا تعلق ہے۔ ایک بیمار کو جو شفا ہوتی ہے یا اسباب سے ہٹ کر اسباب کے اوپر جو چیز ہے وہ سبب پیدا کرنے والی ذات جس کو مسبب کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ پانی برساتا اللہ ہے، اس موسم میں پانی برستا ہے، اس اعتبار سے ابھی بارش کا موسم ہے کہنا اس میں پڑتا ہے، یہ غلط نہیں۔ لیکن اس موسم کا ایک بھگوان ہے جس کو دیوی بولتے ہیں، جس کو آپ کارتی کہتے ہیں، یہ زبان کے فرق ہیں خالی، ترجمہ مطلب وہی ہے۔ پانی کی دیوی بولو، پانی کی کارتی بولو، عقیدہ اسلام کا رکھتے ہوئے اگر مسلمان کہتا ہے کہ یہ کارتی ہے، اس میں پانی برستا ہے، چونکہ دل سے عقیدہ نہیں اور موسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن جو عقیدہ رکھتے ہیں اس کے ساتھ اور پانی اس موسم میں نہ ہونے پر کہتے ہیں یہ پانی کی دیوی ہم سے ناراض ہو گئی ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے ایک دیوی کے اوپر پوجا کرو، گناہ کرو، یہ کرو۔ اسلام کے اندر نماز استسقاء اللہ تعالیٰ سے کرو۔ ہم جو نماز استسقاء جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی جب خشک سالی بڑھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، صحابہ اکٹھا ہو کر یہی کام کیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے گئے، دعا میں یہ حوالہ دیا، اے اللہ تعالیٰ اب ہم میں ہمارے درمیان میں رسول تو نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، چچا کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگتے ہیں، ہم پر رحم فرما۔ عباس سے مانگتے نہیں ہیں، عباس کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگتے ہیں۔ نیک عمل کا واسطہ ذریعہ، نیک لوگوں کا واسطہ ذریعہ، وہ نیک ہونے کا جب تعین ہو جائے، تیقن ہو جائے، واسطہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں سعالق کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہو، فقیرانہ زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کے چھپے ہوئے بندے ہیں جن کے ہر چیز سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ میں ان سعالق کا واسطہ دیتا ہوں تیرے ایمان والے بندوں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سے مانگنا اللہ سے، دینے والا یقین رکھنا اللہ تعالیٰ سے، اس واسطے کو ہٹا کر ان سے ہوا یہ کہنا تو رب کا درجہ نہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اس کے اندر بڑی تفصیل آتی ہے، وہ ساری تفصیلات نہیں، ساری چیزیں آج کے مسلمانوں میں بھی بے علمی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے یا ان تک صحیح مفہوم دین کے نہ پہنچنے کی وجہ سے کہلاتے مسلمان بھی گزرے مسلمانوں کو اگر اس درجہ دے دیتے ہیں کہ چاہے
بزرگوں کے مزاروں کے ساتھ ہو تعلق یا کسی اور کے ساتھ ہو، وہ واسطہ وہیں تک جوڑ دیتے ہیں کہ کھلا کھلا سارے کے سارے اس مضمون میں آئیں گے. 20 واقعات، 20 قسم کی تفصیلات، وہ سب ذکر کیے بغیر بس ترجمے سے جڑی ہوئی چیز وہی ہے جو پس منظر تھا اسی کے ساتھ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دلیل میں پیش کرنے کے بعد انہوں نے اعتراف تو کیا لیکن ایمان نہیں لائے. ماننا ایک چیز ہے، قبول کرنا ایک چیز ہے، حقیقت ہے، جاننا ایک چیز ہے، عمل پر لگنا ایک الگ چیز ہے. قرآن میں کہہ جگہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ نبی برحق ہیں، ایسا پکا جانتے ہیں جس طریقے سے ایک مجموعے میں اپنے بیٹے کو یقین کے ساتھ جیسا جانتے پہچانتے ہیں. یہ میرا باپ ہے، یا بچہ اپنے باپ کو جیسا پہچانتا ہے کہ یہ میرے ابا ہیں، یا ایک انسان دوسرے انسان کو جیسا جانتا ہے کہ یہ میرا حقیقی بھائی ہے، ذرے شک و شبے کے ساتھ اس قسم کے ساتھ جانتے ہیں کہ آپ رسول برحق ہیں، لیکن مانتے نہیں، قبول نہیں کرتے. تو جان لینا بھی کافی نہیں، علم کا حاصل ہو جانا بھی کافی نہیں، عمل کے ساتھ جوڑنا اور جڑنا ضروری ہے. انہیں اہل کتاب کو کافر قرار دینے کی وجہ پارے 7 میں ذکر فرمایا سورہ انعام میں، وما قدر اللہ حق قدری. جانتے تو ہیں اللہ تعالیٰ کی جو قدر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کروانا منوانا، وہ قدر انہوں نے نہیں کی، وہ قدر انہوں نے نہیں کی. قدر نہ کر کر اس جیسے قدر کا درجہ بندوں میں سے دے دیا. حضرت عزیر کو بیٹے کا درجہ دے دیا، حضرت عیسیٰ کو پتر کا درجہ دے دیا، فرشتوں کو اللہ کے بیٹیوں کا درجہ دے دیا. یہ تو بڑے بڑے شواہد والی چیزیں. اس سے ہٹ کر مخلوقات میں بھی فلاں کو اس کا درجہ دے دیا، فلاں درخت کو دے دیا، فلاں پتھر کو دے دیا، فلاں پتلے کو دے دیا، تو فلاں زندہ انسان کو دیا، تو کسی نے مردہ انسان کو دیا. قبور کی زیارت صحابہ سے ثابت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، یہ منع والی چیز نہیں ہے. ان حدود کو پار کرنے والی چیز منع ہے. ان حدود کو پار کرنے والی چیزیں منع ہے. اب حدود کو پار کرنے والی جو چیزیں دکھتے ہیں، مجھے ایک ایک چیز گنانے کی ضرورت ہے. چراغ لگانا، اس پہ گرنا، فلاں کرنا، 20 قسم کی تفصیل گنانے کی ضرورت تھی. بغیر گنے ہر ایک کے سامنے منظر سورج کے نکلنے کے بعد جیسے روشنی صاف واضح ہے سب کے پاس. اجازت کہاں تک ہے؟ اتنی چیز، اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اب اجازت کے بعد بھی دو باتیں آتی ہیں. چوری حرام ہے، زنا حرام ہے، شراب حرام ہے. ہے مسلمان کہلاتا ہے، مسلمان شراب پیتا ہے، عادت پڑی ہوئی ہے. الگ سے پوچھو، کہتا ہے کہ حرام ہے کیا، یا جائز ہے کیا دین میں، کہتا ہے کہ نہیں. کیا یہ اچھی چیز ہے کیا، نہیں. کیا اجازت ہے کیا مذہب میں، نہیں. اعتراف بھی ہے. میں چھوڑتا کیوں نہیں چھوڑ سکتا، نہیں چھوٹ سکتی. اس کے باوجود جو انہیں مشرک نہیں، حرام کا ارتکاب کیا، مشرک نہیں. حدیث سے واضح مسلمان میں غیر مسلمان میں فرق صرف نماز کا ہے. نماز کا انکار نہیں، مگر نماز پڑھتا بھی نہیں. یہ مشرک نہیں ہے. انکار نہیں کرتا، پر عمل نہیں کرتا.
فاسق ہے، فاجر ہے، یہ درجہ بندی بھی ہے، باریکی ہم کو ساتھ یہ برے ہونے کا اعتراف ہے، جائز سمجھتا نہیں، جائز کہتا نہیں، لیکن مبتلا ہے۔ مبتلا ہونا الگ چیز ہے، جائز سمجھنا الگ چیز ہے۔ تو ان لوگوں کا جو عمل ہے جائز سمجھنا ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، سمجھنا ہے۔ مسلمانوں میں اس قسم کے جو خرابیاں ہیں وہاں پر غلط کر رہے، ناجائز کر رہے، حرام کر رہے، ایک بات ہے، مشرک کا درجہ، مشرک کا ٹائٹل نہیں دے سکتے ایک دم سے، اور ان لوگوں کے عمل کے اندر اس کو جائز سمجھتے ہیں، اس کو عقیدہ سمجھتے ہیں، دین کی بنیاد کہتے ہیں، اس کے بغیر یہ دین نہیں ہے کہتے ہیں، یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ طریقے کے اگر دیکھیں تو مشابہت جیسی چیز دکھے گی، ایک فریق خالی مشابہت کے اوپر وہ فیصلے جاری کرتے چلتا ہے، فیصلے جاری کرنے میں احتیاط ہے، وہ نیک ہے کہہ نہیں سکتی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اب آگے والی چیزوں کے اندر درجہ بندی الگ الگ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس چیز کو اگر نہیں مانتے، یعنی قبول نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھتے، ان سے کہہ دینا مسلمانوں سے وہ تاکید ہے، تم گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم اس کے پابند ہیں، تو ہے اپنی اسلامیت کو تم ظاہر کرنا، تم دباؤ میں نہیں آنا، تم اس مشتبہ جیسی چیزیں اے مسلمانوں وہ چیزیں تم قبول نہیں کرنا، اور نہ کرنے پر یہ مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اجی ایمان نام ہے مصائب سے گزرنے کا، پھول کے ہاتھ پہن کر آرام سے اس میں رہنے کا نام نہیں ہے۔ دیندار کے لیے بھی اس کے زندگی کے اندر دینداری والے معاملات میں جہاں جہاں مشقت والا پہلو آ گیا، اس میں دینداری کی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو مشقت کو جھیل کر آگے بڑھا، تو وہی عبادتوں میں وہی عبادت کا حصہ خاص طور پر اس کے لیے قبولیت کا درجہ رکھتا ہے، اور درجات میں بڑھانے کا درجہ ہوتا ہے، مغفرت کے لیے قریب تر کرنے والی وہی چیز ہے۔ آزمائش کے گھڑیاں اس وقت آتی ہیں، آسائش کے ساتھ مجھے تو ہونا چاہیے، اے سی لگا کے دے دو، اے سی لگاؤ کہیں نہیں کھول لیتے، میں نے اس کے بغیر مسجد میں آنا میری مہربانی ہے، یہ کہاں سے نکال لیا گیا؟ ہاں ضرورت ہے اس کو پورا نہیں کرنا، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ ایک پہلو، اسی پہلو کے کئی پہلو ہیں جو ان کے بدعقیدگی میں، بدعقیدگی کو ہٹا کر اصلاح والا پہلو ہے۔ اس لیے قرآن بار بار پڑھنا، جس کے اندر سے مسلمان کے اسلام کا بھی تزکیہ اور تصفیہ ہونا ہے، تصفیہ نے صفائی ہوتے چلنا، اپنے ایمان کا بار بار جائزہ لیتے چلنا، جتنا ہوتا ہوتا، اور یہی پہلو، اور نہ کرنے پر بھی غیر قوم کے طریقے، عادتیں، اطوار، ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ آپ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہ اختیار کرنے لگتا ہے، ادھر قریب ہونے لگتا ہے، تو آپ کی روح بیمار ہونے لگتی ہے، یہ عمل کرنا آپ کی روح صحت مند ہوتی ہے۔ کھلے الفاظ میں ہر انسان کے اندر دو جسم ہیں، ایک یہ مادی جسم ہے، ایک روحانی جسم ہے، اس جسم سے روح کو الگ کر لینے کا نام مردہ ہے۔ ہم اس میں جب جب خرابی ہوتی ہے بیشتر جد و جہد کرتے ہیں اس کو درست کرنے کی، جس کو چلنا مشکل ہے اس کی کوشش ہے کہ میں کم سے کم چل تو سکوں، جس کو کھانا مشکل ہے کہ تھوڑا تو کھا تو سکوں، جس کو دیکھنا مشکل ہے اس کے تمنا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ دیکھ تو سکوں، آخر وقت تک کوشش کرتا ہے، کرنا بھی ہے۔
یہ ظاہری بدن کی، یہ خرابی کیوں بھی ہے؟ وجوہات ہیں پیچھے. تو اسی طرح اندر کا جو جسم روح کا ہے، جب یہ اطاعت و فرمانبرداری کے راستے سے ہٹتا ہے تو وہ بیمار پڑتا ہے، خراب ہوتا ہے، غیر صحت مندانہ رہتا ہے. اس کو تو پناہ ہونا ہے، اس کو پناہ نہیں ہونا ہے. اگر وہ صحت مند رہا، اچھا رہا، تو صحت مندوں کے رہنے کے لیے ایک مقام الگ کر دیے جس کا نام جنت ہے. جنت میں نہ رہنے کے قابل جو جسم ہے وہ دوزخ ہے. اس کا علاج صحیح عقیدے سے، صحیح فکر سے، صحیح عمل سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اس کو ہمیشہ رہنا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی چیز کے اوپر غور و فکر کرے آدمی. اس لیے قرآن اسی فکر کو صحیح کرتے چلتا ہے. کئی پہلوؤں کے ساتھ سمجھنے کے لیے 20 طریقے ہیں، سمجھانے کے بھی 20 انداز ہیں. مطلب، مقصد، حقیقت ایک ہی طرف پہنچنا ہے، اس کو پانا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے. ہر کوشش میں اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم پہ توجہ دینا ہے. صحیح راستے کی رہنمائی، اسباب پیدا فرمائے گا، دل کھولے گا، سمجھ پیدا کرے گا، ملکوتی طاقتیں، قوتیں اس کی تائید کے لیے متعین کریں گے. وہی راستے کے اوپر آپ کو ڈالے گا. مگر کوشش کرنا بندے کے لیے، فکر کرنا بندے کی، تائید کرنا اللہ کا کام ہے، مدد کرنا اللہ کا کام ہے، ہدایت و توفیق دینا اللہ کا کام ہے. اس یقین کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. سبحان اللہ.